وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ قربانی نہ کر کے قربانی کا جو پیسہ ہے وہ کسی مسجد کے بڑے کام میں دے سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر ایک موقع کے لیے اللہ رب العالمین نے بڑے بڑے کام رکھے ہیں اور بڑے بڑے اجر و ثواب کے اعمال اور افعال رکھے ہیں۔ اب اس مناسبت سے جو سب سے بڑا نیکی کا کام ہے وہ قربانی کرنا ہے۔ قربانی من شعائر اللہ، اللہ رب العالمین کے شعائر میں سے ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو آدمی اللہ رب العالمین کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے اس کے قلب میں تقوی کی نشانی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کار خیر، ڈونیشن وغیرہ سب کچھ کیا کرتے تھے، لیکن قربانی کے موقع پر قربانی دیا کرتے تھے، قربانی کے موقع پر قربانی ہی دیا کرتے تھے۔ اس لیے قربانی ہی دینا افضل ترین عمل ہے، افضل ترین عمل ہے۔ اور خاص طور سے اللہ رب العالمین کو اس قربانی کی اہمیت اس قدر اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے کہ تمام تر امتوں میں اس قربانی کو باقی رکھا ہے۔ سورۃ الحج کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو انشراح صدر حاصل ہوگا، اور قربانی جیسے اہم ترین فریضے کو اللہ کو یہ اراقۃ الدماء، قربانی کے جانور کا خون بہانا سب سے زیادہ محبوب ہے۔ قربانی کے دن، قربانی کے دن کے علاوہ آپ بے شک ڈونیٹ کریں، مساجد اور مدارس کا خیال رکھیں، بہت بڑی بات ہے، لیکن اس موقع سے سب سے بڑا نیکی کا کام یہ قربانی کرنا ہے، قربانی کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو آدمی استطاعت رکھتا ہو قربانی کرنے کی اور قربانی نہ کرے فلا یقربن مصلانا، وہ ہمارے عیدگاہ کے بھی قریب نہ جائے۔ تو کیا کوئی آدمی اپنے اس قربانی کے پیسے کو مسجد میں دے دے، قربانی نہ کرے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کسی نے کیا؟ اگر کوئی آدمی ایسا کرتا تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق وہ تو عیدگاہ میں شریک بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ فلا یقربن مصلانا، ہمارے عیدگاہ کے قریب تک نہ جائے۔ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی ہی کرنی چاہیے۔ قربانی کے عوض میں پیسہ دینا یہ نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور نہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ثابت ہے، اور نہ کسی امام سے ثابت ہے، کسی امام سے بھی ثابت نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی اپنے دل میں ایسی بات رکھتا ہے تو اسے ایسی بات کو نکال دینا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ رب العالمین کے تقرب کا ذریعہ ہے، اللہ رب العالمین کے تقرب کا ذریعہ ہے یہ۔ اور فرمایا فصلی لربک، نماز تم اللہ رب العالمین کے لیے ادا کرو، اور وانحر، قربانی کرو۔ اور فرمایا قل، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ان صلاتی ونسکی، 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 یاد رکھیے گا، یقیناً میری نماز اور میری قربانی۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، یقیناً میری نماز، میری عبادتیں اور میری قربانی، اور میری حیات، میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ قربانی اللہ رب العالمین کے قربت کا ذریعہ ہے، قربت کا ذریعہ ہے، اس لیے اس کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ تقوی اور پرہیزگاری کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اہتمام ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت کا اہتمام ہے، اور جس طرح سے اللہ رب العالمین نے جس طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند کیا، اور جس طرح سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قربانی کو اللہ رب العالمین نے قبول کیا، اسی طرح سے اللہ رب العالمین اگر اس امت کے کسی فرد کی قربانی کو قبول کر لے تو اس کا مقام اور مرتبہ بھی بلند ہو جائے گا۔
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے.